الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب ہم پڑھ رہے تھے 3 آیات قرآن کریم کی، وہ ہم نے پڑھی۔ پہلی آیت میں ہم نے کس کس کا حصہ پڑھا ہے؟ پہلی آیت میں کس کا حصہ پڑھا؟ جی شیخ بات آ رہی۔ جی بتائیے پھر، پہلی آیت میں کس کس کا حصہ ہے؟ شیخ دراصل میں کل چھٹی پر تھا، کل کلاس نہیں لی ہے۔ بس کوشش کیا کریں کہ ہمیں یہ جو ہے نا وراثت کی کلاس میں ہمیشہ ریوائز کر کے آئیں۔ بہرحال جی شیخ۔ جی، اور حماد صاحب آپ بتائیں۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم، پہلی آیت اس میں کس کس کی؟ جی جی سر میں بتاؤں؟ جی جی بتائیں۔ سر پہلی آیت کے 2 حصے تھے۔ پہلی آیت کا جو پہلا حصہ تھا وہ اولاد سے متعلق تھا، اور جو دوسرا حصہ ہے وہ میاں بیوی کے حصے ہے۔ دوسرا حصہ میاں بیوی کے حصے کے متعلق۔ نہیں، میاں بیوی کا نہیں، دوسرا حصہ کس کے بارے میں ہے؟ میاں بیوی کا تو دوسری آیت کے شروع میں ہے۔ جی سر وہ دوسری آیت۔ پہلی آیت کا دوسرا حصہ، پہلی آیت کا پہلا حصہ اولاد کے بارے میں، دوسرا حصہ کس کے بارے میں ہے؟ یہ آیتیں نا اصل میں جو لوگ بھی وراثت پڑھتے ہیں، اب ہماری کلاس آن لائن ہے، فزیکل کلاس ہو تو اس میں تو میں یہ آیتیں یاد کرواتا ہوں، کیونکہ ان آیتوں کو یاد رکھنا ضروری ہے۔ یہ سارے حصے ان آیتوں کے ارد گرد گھومتے ہیں، تو یہ آیتیں یاد ہونی چاہیے۔ تو پہلی آیت کریمہ اس کا پہلا حصہ اولاد کے بارے میں ہے، بیٹا بیٹی پوتا پوتی ان کے بارے میں، اور پہلی آیت کا دوسرا حصہ کس کے بارے میں ہے؟ جی والدین کے بارے میں۔ والدین کے بارے میں، والدین کے بارے میں اس کی تفصیلات ہیں، بالکل ٹھیک۔ اب دوسری آیت کس کے بارے میں ہے؟ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ سے لے کر دوسری آیت۔ میاں بیوی، میاں بیوی کے بارے میں۔ تو پہلا حصہ میاں بیوی کے بارے میں، اور دوسرا حصہ وہ ماں شریک بہن بہن بھائی۔ بھائیوں کے بارے میں، ماں شریک بہن۔ ماں شریک بہن بھائیوں کے بارے میں، بالکل ٹھیک۔ اور تیسری آیت وہ کس کے بارے میں ہے جو کل پڑھی ہم نے تفصیل سے؟ میت کے لالا اور پھر اس کے بہن بھائیوں کو کس طرح سے حصہ ملے گا؟ وہ اس کا حصہ جو ہوگا وہ بیٹے بیٹیوں کی طرح سے ہوگا۔ یعنی وہ بھی بہن بھائیوں کے بارے میں ہے، میت کے کلالہ ہونے کی شرط ہے، وہ شرط معاشرک بہن بھائیوں کے بارے میں بھی ہے، جو دوسری آیت کا دوسرا حصہ۔ تو تیسری آیت مکمل وہ بھی میت کلالہ ہو اور بہن بھائیوں کے بارے میں، لیکن تیسری آیت میں جو بہن بھائی مراد ہیں وہ سگے بہن بھائی اور باپ شریک بہن بھائی مراد ہیں، باپ شریک دونوں قسم کے بہن بھائی مراد ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ تینوں آیتیں اور تینوں آیتوں میں جو حصے بیان ہوئے ہیں اس کی موٹی سی بات۔ اب ہم نے کل تیسری آیت پڑھی تفصیل سے، اور تیسری آیت میں ہم نے سگے بہن بھائیوں کا اور باپ شریک بہن بھائیوں کا حصہ پڑھا۔ تو ہم نے 4 صورتیں پڑھی، کون بیان کرے گا آپ میں سے وہ 4 صورتیں؟ تیسری آیت میں بہن بھائیوں کی، چاہے وہ سگے بہن بھائی ہوں چاہے وہ باپ شریک بہن بھائی ہوں، ہم نے 4 صورتیں پڑھی ان کی۔ 4 صورتیں کیا بنتی ہیں؟ ایک اگر صرف ایک صرف بہن ہو، جی، اور دوسرا ایک سے زیادہ بہنیں ہوں یا 2 سے زیادہ بہنیں ہوں۔ آگے کا حکم بھی بیان کریں نا، اگر صرف بہن ہو پھر کیا ہوگا؟ اس کیس میں اس کو آدھا ملے گا، ٹھیک ہے۔ اور اگر ایک سے زیادہ بہنیں ہوں گی تو ان کو 2/3 ملے گا، ہاں، اور اگر قرآن نے 2 بہنوں کا ذکر کیا ہے، لیکن 2 سے زیادہ بہنیں ہم وہ
بیٹیوں سے لے لیں گے یا پھر احادیث مبارکہ سے لے لیں گے. تو وہ 2 بہنیں ہوں یا 2 سے زیادہ، ان کا 2/3 ہے. یہ دونوں حصے فرضی ہیں. اور تیسری صورت اگر بہن بھائی دونوں ہوں گے مشترکہ ہوں تو جی تو پھر وہ اسبہ بن جائیں گے اور بھائیوں کو بہنوں سے ڈبل حصہ ملے گا. ٹھیک ہے. یہ تیسری اور چوتھی چوتھی جی جی. تو ہم بہن بھائیوں کے حصے ہم دیکھ رہے تھے آخری آیت میں. تو 3 صورتیں بیان ہو گئی تھیں. پہلی صورت اگر صرف بہن ہو، چاہے سگی چاہے باپ شریک، تو وہ آدھا لے گی کل جائیداد کا فردی حصہ. اگر 2 بہنیں ہوں، قرآن میں اس کا ذکر ہے، یا 2 سے زیادہ، تو ہم نے اولاد سے لے لیا تو ان کا 2/3 حصہ ہے کل جائیداد کا، اور یہ بھی فردی حصہ ہے. اور اگر تیسری صورت ہم نے پڑھی، اگر بہن بھائی مشترکہ ہوں تو پھر ان کا اسبی حصہ ہوگا، لیکن بھائیوں کو ڈبل ملے گا، بہنوں کو سنگل ملے گا. یہ بھی اولاد کی طرح ہے. چوتھی صورت کیا ہے؟ اگر صرف بھائی ہوں تو صرف بھائی ہوں، ایک یا زیادہ، تو کیا کریں گے؟ وہ بھی اسبہ ہوں گے اور سب بھائیوں کو برابر ملے گا. ہاں، وہ اسبا ہوں گے. اور انڈرسٹوڈ ہے کہ ایک ہو تو وہ سارا لے لے گا یا باقی بچا ہوا سارا لے لے گا، زیادہ ہوں گے تو برابر کے حصے دار ہوں گے. یہ صورت اولاد میں بیان نہیں ہوئی تھی، تو بھائیوں والی یہ صورت ہم اولاد پر بھی قیاس کر لیں گے. اور ویسے یہ صورت صحیح بخاری کی جو حدیث ہے لیکن الفرائض بیاہلیہ فما بقی فلیولا رجل ذکر، اس سے بھی یہ صورت ثابت ہوتی ہے. یہ لیکن یہاں بھائیوں میں اس کا نص بھی موجود ہے قرآن میں. یہ 4 صورتیں جو ہیں یہ بیان ہوئی ہیں. اچھا، اب یہ 4 صورتیں یہ سگے بہن بھائیوں کے بارے میں بھی ہیں، اور ہو بہو یہی صورتیں باپ شریک بہن بھائیوں کے بارے میں بھی ہیں. اگر سگے بہن بھائی آئیں تو یہ 4 صورتیں اپلائی ہوں گی. اگر باپ شریک بہن بھائی اس طرح آ جائیں، باپ شریک بہن آئے اکیلی تو وہ بھی آدھا حصہ لے گی. 2 یا 2 سے زیادہ باپ شریک بہنیں آئیں میت کی تو وہ 2/3 حصہ لیں گی. اگر باپ شریک بھائی یا باپ شریک بہن مشترکہ آ جائیں، ایک ایک ہوں یا مشترکہ جب وہ ہوں، لڑکا لڑکی دونوں ہوں باپ شریک بہنوں میں، بہن بھائیوں میں، تو وہ اسبی حصہ لیں گے اور لڑکے ڈبل لیں گے اور عورتیں سنگل لیں گے. اور اگر صرف باپ شریک بھائی ہو یا زیادہ بھائی ہوں تو وہ بھی اسبا ہوں گے. تو جو صورت سگے بہن بھائیوں کی ہے وہی صورت اگر باپ شریک بہن بھائی آئیں اکیلے تو وہی صورتیں ان کی ہوں گی. اچھا، ہمیں ساتھ ساتھ ماں شریک بہن بھائیوں سے بھی تقابل کرنا ہے. وہ تقابل آپ کے سامنے ہی ہے. اگر یہاں ماں شریک بہن ایک آئے، میت کا لالا ہو، سگی یا باپ شریک بہن آئے تو وہ آدھا لیتی ہے، لیکن اگر ماں شریک بہن آئے تو وہ 6واں حصہ لیتی ہے. اگر سگا یا باپ شریک بھائی آئے تو وہ اسبا ہوتا ہے. اگر ماں شریک بھائی آئے تو کتنا لیتا ہے؟ 6واں حصہ فردی، ایک ہو تو. اگر 2 سگی بہنیں ہوں، 2 یا زیادہ، یا باپ شریک بہنیں، تو وہ 2/3 لیتی ہیں کل جائیداد کا. اگر ماں شریک بہنیں ہوں 2 یا زیادہ تو وہ کتنا لیں گی؟ 1/3. فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. اور اگر بہن بھائی مشترک ہو جائیں، سگے بہن بھائی ہوں صرف اور وہ مشترک ہو جائیں، مخلوط ہو جائیں، یا صرف باپ شریک بہن بھائی ہوں مخلوط ہو جائیں، بھائی بھی ہوں بہنیں بھی ہوں لیکن سارے باپ شریک ہوں، اس صورت میں تو وہ اسبا ہوں گے اور بھائی ڈبل لیں گے، بہنیں سنگل لیں گی اولاد کی طرح. لیکن اگر ماں شریک بہن بھائی مخلوط آ جائیں تو پھر کیا کریں گے؟ پھر وہاں وہ اسبا نہیں ہوں گے، وہاں بھائیوں کا ڈبل بہنوں کا سنگل نہیں ہوگا، وہاں بھائی بہنوں کا برابر کا حصہ 1/3 میں برابر کے شریک ہوں گے. یہ ساری تفصیل ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے. کلیئر ہے یہاں تک؟ اگر کوئی شادی کرتا ہو تو عورت کا پھر بھی لحاظ ہے وہ بھی نہیں، وہ اولاد اس آدمی کی اولاد شمار ہی نہیں ہوگی. اولاد صرف وہی شمار ہوتی ہے جو انسان کی اپنی اولاد ہو. تو پھر استاد محترم معاشری جی جی معاشری بہن بھائی وہ بلکہ والدہ کی کسی پہلی شادی سے ہوں گے. معاشری بہن بھی ایسے ہوتے ہیں کہ اگر ایک آدمی نے کسی عورت سے شادی کی ہے، اس عورت کی پہلے سے اولاد ہے، اب وہ عورت اب نئی شادی کر لیتی ہے، اس نئی شادی سے بھی اولاد ہوتی ہے.
تو اب اس عورت کی پہلے شوہر سے اولاد اور اب نئی شادی سے اولاد، یہ دونوں اولادیں آپس میں ماں شریک بہن بھائی ہیں۔ اگر اس اولاد میں سے کوئی فوت ہوتا ہے، مرد یا عورت، تو وہ دوسرے شوہر سے وہ جو بچے ہیں اسی ماں کے، تو وہ اس کے ماں شریک بہن بھائی شمار ہوں گے نا۔ صحیح ہے، یعنی کہ ٹھیک۔ اب وہ باپ کے فوت ہونے پر ہم نے بچوں کو ماں شریک بہن بھائی نہیں کہنا، وہ تو بچے ہوں گے نا، جو سگے بچے ہوں گے وہ وارث ہوں گے، جو سگے نہیں ہیں وہ وارث ہی نہیں ہوں گے۔ یہاں ان بچوں میں سے کوئی فوت ہوگا تو پھر ہم ماں شریک بہن بھائی، باپ شریک بہن بھائی، سگے بہن بھائی کی بات آئے گی، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہاں تک کلیئر ہو گیا آپ کے سامنے؟ اب جی جی یعنی بالکل میت خود جی، یعنی کہ میت خود بھی معاشرتی تھی بنیادی طور پہ۔ میت خود بھی میت خود بھی معاشرک تھی، اسی لیے وہ باقی اس کے ہاں معاشرک بہن بھائی ہیں۔ ہاں، جب وہ ان کا ماں شریک ہوگا تو وہ اس کے ماں شریک ہوں گے۔ یعنی ایک عورت ہے، آپ سمجھیے اس کے پہلے شوہر سے ایک بیٹا ہے، ایک بیٹی ہے۔ اب وہ عورت، اس کا پچھلا شوہر فوت ہو گیا، اب وہ عورت آگے شادی کر لیتی ہے، تو آگے پھر اس کا بیٹا ہو جاتا ہے۔ اب اس عورت کا جو دوسرا شوہر ہے، آپ سمجھیے اس کا نام با ہے، پہلا شوہر الف ہے، تو الف شوہر سے اس عورت کا ایک بیٹا ایک بیٹی ہے، با شوہر سے اس کا ایک بیٹا ہے۔ اب یہ جو با شوہر سے اس کا بیٹا ہوا، اگر یہ بیٹا وہ الف شوہر سے جو بچے ہیں ان کا ماں شریک بہن بھائی ہے، اور وہ جو الف شوہر سے جو بچے ہیں اس عورت کے، وہ با سے جو بچہ پیدا ہوا ہے وہ بچے اس بچے کے ماں شریک بہن بھائی ہیں۔ اگر یہ جو دوسرے شوہر سے، با شوہر سے جو بچہ پیدا ہوا یہ فوت ہوتا ہے، تو پھر وہ لڑکا لڑکی اس کے ماں شریک بہن بھائی ہوں گے، اور وہ بھی تب وارث ہوں گے جب وہ جو با شوہر سے جو بچہ پیدا ہوا اور اس کا باپ موجود نہ ہو۔ اگر اس کا باپ موجود ہوا تو باپ کی موجودگی میں تو میت کلالہ ہے ہی نہیں، میت کا کلالہ ہونا ضروری ہے ماں شریک بہن بھائیوں کے وارث ہونے۔ اسی طرح اس جو با شوہر سے جو بچہ پیدا ہوا ہے، اس کے اگر آگے شادی ہو جائے، اس کے بچے اپنے ہو جائیں، لڑکا لڑکی، بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، پھر بھی ماں شریک بہن بھائی وارث نہیں ہوں گے۔ ماں شریک بہن بھائی کے وارث ہونے کے لیے اس میت کا جو با شوہر سے پیدا ہوئی ہے تو اس کا کلالہ ہونا ضروری ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کو آپ ذہن میں رکھیں، اور یہ جو شرائط ہیں یہ میت کے حوالے سے ہیں۔ تو اچھا، بہرحال بہن بھائیوں کی تفصیل ہم نے بیان کر دی۔ اب آگے جو اصل سوال ہے جو میں نے کل کہا تھا ہم آج حل کریں، وہ سوال یہ ہے کہ ماں شریک بہن بھائیوں کے حصے ہمیں پتہ لگ گئے، سگے بہن بھائیوں کے حصے اور باپ شریک بہن بھائیوں کے حصے ایک طرح کے ہیں، بلکہ میں کہوں اولاد کے حصے، اولاد میں بیٹا بیٹی کے حصے، پوتا پوتی کے حصے، سگے بہن بھائیوں کے حصے، باپ شریک بہن بھائیوں کے حصے، چاروں کے حصے ایک جیسے ہیں، لیکن کب؟ جب یہ الگ الگ آئیں تو۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر یہ مشترکہ آ جائیں تو، پہلے صرف میں بہن بھائیوں کی بات کرتا ہوں۔ اگر بہن بھائیوں کے، سگے بہن بھائیوں کے ساتھ باپ شریک بہن بھائی آ جائیں، ایک آدمی فوت ہوا، اس کے سگے بہن بھائی بھی ہیں اور اس کے باپ شریک بہن بھائی بھی ہیں۔ کیا مثال ہے اس کی؟ اس کی مثال یہ ہے کہ ایک آدمی کی دو بیویاں ہیں، ایک آدمی کا نام آپ سمجھیے عمر ہے، عمر کی دو بیویاں ہیں، ایک بیوی کا نام مریم ہے، ایک کا نام عائشہ ہے بالفرض۔ تو اب عمر نامی شخص کی پہلی بیوی مریم، دوسری بیوی عائشہ، تو مریم سے عمر کے بیٹا بیٹی ہیں، اور عائشہ سے عمر کے دو بیٹے اور ایک بیٹی ہے۔ پہلی بیوی سے عمر کے ایک بیٹا ایک بیٹی ہیں، دوسری بیوی عائشہ سے عمر کے دو بیٹے اور ایک بیٹی ہے۔ اب عمر کے کتنے بچے ہوئے؟ عمر کے ٹوٹل 5 بچے ہوئے، ایک بیوی سے بیٹا بیٹی، ایک بیوی سے دو بیٹے ایک بیٹی۔ اب اگر وہ جو عائشہ سے 3 بچے ہیں، اگر ان میں سے ایک لڑکا فوت ہو جاتا ہے اور عمر فوت ہو گیا ہوگا، عمر پہلے فوت ہو گیا ہوگا، اب وہ جو عائشہ سے بچے ہوئے تھے عمر کے، ان میں سے ایک بچہ فوت ہو جاتا ہے، اب اس بچے کے کون سے وارث ہوں گے؟ اس بچے کے بہن بھائیوں میں اس کے سگے بہن بھائی بھی ہیں۔ وہ جو عائشہ سے 3 بچے تھے،
اگر ان میں سے ایک بیٹا فوت ہو گیا، وہ جو باقی 2 بچے ہیں وہ اس بیٹے کے سگے بہن بھائی ہیں، اور وہ جو عمر کے مریم سے بیٹا بیٹی تھے وہ اس فوت شدہ لڑکے کے باپ شریک بہن بھائی۔ تو اگر کوئی آدمی فوت ہوتا ہے اور اس کے ورثاء میں سگے بہن بھائی بھی ہیں اور باپ شریک بہن بھائی بھی ہیں، اب کیا کرنا ہے؟ تو میں نے کل آپ کو کہا تھا، ایک اصول بتایا تھا آپ کو کہ وہی کرنا ہے، ہم نے سگے بہن بھائیوں کو بیٹے بیٹے کی جگہ رکھنا ہے، اور ہم نے باپ شریک بہن بھائیوں کو پوتے پوتی کی جگہ رکھنا ہے۔ اور یہ ساری تفصیل ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، اور میں نے کہا تھا آپ اس کو ایک دفعہ دہرا کے آئیں۔ تو وہ تفصیل کیا ہے؟ وہ تفصیل یہ ہے کہ ہم نے پڑھا تھا کہ بیٹا موجود ہو تو پوتا پوتی سب محروم ہوتے ہیں۔ اب یہاں کیا وہ اصول بنائیں گے ہم؟ سگا بھائی موجود ہو تو باپ شریک بہن بھائی محروم ہوتے ہیں۔ جس طرح میت میں بیٹا موجود ہو تو پوتا پوتی سب محروم ہوتے ہیں، اسی طرح اب بیٹے کی جگہ پر وہاں بہن بھائیوں میں کون ہے؟ سگا بھائی۔ سگا بھائی موجود ہے، اب پوتے پوتی محروم تھے بیٹے کی موجودگی میں، تو اب سگے بھائی کی موجودگی میں کون محروم ہوں گے؟ باپ شریک بھائی بھی، باپ شریک بہن بھی۔ ایک ہیں یا زیادہ ہیں؟ سگے بھائی کی موجودگی میں باپ شریک بھائی بہن کوئی وارث نہیں ہو سکتا، جیسا بیٹے کی موجودگی میں پوتا پوتی محروم۔ اب سوال پیدا ہوا کہ سگا بھائی نہیں ہونے چاہیے، وہ ہوا تو باپ شریک بہن بھائی وارث نہیں۔ سگی بہن ہوئی، سگی بہن کی موجودگی میں یہ بالکل ایسے سمجھے بیٹی ہے، اب بیٹی کی موجودگی میں پوتی پوتا وارث ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ تو ہم نے پڑھا تھا کہ بیٹی کی موجودگی میں پوتے وارث ہو جاتے ہیں، لیکن پوتے، وہ بیٹی اور پوتے مل کر اسبہ نہیں بنیں گے، وہ بیٹی الگ فردی حصہ لے گی، پوتے الگ اسبہ بنیں گے بچے ہوئے مال کے، ایک پوتا ہو یا زیادہ پوتے ہیں۔ اگر ایک آدمی فوت ہو اس کے ورثہ میں بیٹی ہے اور پوتا ہے، تو بیٹی اپنا آدھا حصہ لے گی فردی حصے کے طور پہ، اور پوتا جو ہے وہ اسبہ بن کے 6 لاکھ میں سے ایک بیٹی ہے اور ایک پوتا، تو بیٹی فردی حصہ آدھا لے گی فردی حصے کے طور پر، پوتا بطور اسبہ باقی آدھا لے لے گا۔ یہی صورت اگر میت کی سگی بہن ہو اور الاتی بھائی ہو، جو صورت بیٹا بیٹی کی ہے وہ سگے بہن بھائی کی ہے، جو صورت پوتا پوتی کی ہے وہ الاتی بہن بھائی کی ہے۔ یہ اصول یاد رکھو۔ تو بیٹی اور پوتے کی جو صورت تھی وہی سگے بھائی، سگی بہن اور الاتی بھائی کی ہے۔ وہ کل جائیداد 6 لاکھ ہے، ایک آدمی کی سگی بہن اور وہاں سے الاتی بھائی ہے، تو سگی بہن آدھا حصہ لے لے گی اور الاتی بھائی بطور اسبہ باقی مال لے لے گا۔ اب مشکل سوال ہے وہ یہ ہے، ہم نے کہا سگا بھائی ہو تو الاتی بہن بھائی محروم ہے، سگی بہن ہو اور لاتی بھائی ہو، الاتی بھائی اسبہ ہے، الگ سے اسبہ ہے، سگی بہن کو اسبہ نہیں بنائے گا اپنے ساتھ، یہ ڈبل سنگل بڑی بات ہے۔ اب سوال ہے کہ سگی بہن ہے اور الاتی بہن ہے، اس کی وہی صورت ہے جو بیٹی اور پوتی کی ہے۔ اگر 2 بیٹیاں ہوتی تو پوتی وارث نہیں تھی، کیونکہ 2/3 مکمل ہو جاتا ہے 2 بیٹیوں میں، لیکن اگر ایک بیٹی ہو تو پھر پوتی وارث بن جاتی ہے۔ یہاں بھی یہی ہوگا، اگر 2 سگی بہنیں ہیں تو الاتی بہن وارث نہیں ہوگی، اگر ایک سگی بہن ہوگی تو الاتی بہن وارث بن جائے گی 2/3 مکمل کرنے کے لیے۔ سوال یہ ہے کہ اگر میت کل جائیداد جو ہے وہ 6 لاکھ ہے، اور ایک سگا بھائی ہے اور ایک باپ شریک بھائی ہے اور ایک باپ شریک بہن ہے، کیسے تقسیم کریں گے؟ تو یہ 6 لاکھ کل جو ہے وہ سگے بھائی کی طرح آ جائے گا، اور باپ شریک بھائی اور بہن دونوں محروم ہوں گے۔ بالکل ٹھیک، یعنی یہ بالکل ایسے جیسے بیٹا ہو اور پوتا پوتی ہو تو بیٹا کی موجودگی میں پوتا پوتی محروم ہے، اسی طرح سگے بھائی کی موجودگی میں باپ شریک بھائی بہن محروم ہے، تو سارا کی ساری جائیداد سگے بھائی کو چلی جائے گی۔ اچھا، اب ایک اور سوال ہے، میت کی کل جائیداد 6 لاکھ ہے اور میت کی سگی بہن ہے اور 2 الاتی بھائی 2 الاتی بہنیں ہیں، کیسے تقسیم کریں گے؟ میں بتاؤں؟ جی بتائیے۔
اس میں بھی اللہ بہن کو سارا ملے گا، اس لیے کہ اگر اللہ بہن ہوتی، یہ اللہ بہن سوری، جو حقیقی بہن ہے اس کو کل کا کل مال مل جائے گا۔ یعنی میت بہن جو ہے میت کے ورثاء میں ایک سگی بہن ہے، دو اللاتی بھائی ہیں، جی دو اللاتی بہنیں ہیں۔ جی دو اللہ بھائی اور بہنیں، جی تو اس میں کل یہ جو 6 لاکھ وہ بہن کو مل جائے گا۔ ہاں وجہ یہ ہے کہ جب بہن ہوتی ہے وہ بھائی کے قائم مقام ہوتی ہے اس میں۔ اگر میت کی بیٹی ہوتی ہے اور دو پوتے دو پوتیاں ہوتے پھر کیا کرتے ہیں؟ 2 پوتے اور 2 پوتیاں ہوتی تب تو پھر اس کو اور ایک بیٹی ہوتی، بیٹی کو، جی تو اس صورت میں تو بیٹی کو نصف ملتا۔ تو یہاں اسی طرح اور ہی کرے نا، یعنی سگے بہن بھائی بیٹا بیٹی کے قائم مقام ہے، اور جو اللاتی بہن بھائی ہیں وہ پوتا پوتے کے قائم مقام ہے۔ آپ اس صورت سارا مال سگی بہن کو کیوں دے رہے ہیں؟ اس کو سگی بہن کو سگے بھائی کے قائم مقام کیوں کر رہے ہیں؟ سگی بہن سگے بھائی کے قائم مقام صرف تب ہوتی ہے جب وہ اسبا بن رہی ہو۔ اب یہاں تو سگی بہن اسبا نہیں بن رہی، تو وہ سگے بھائی ہاں جی جی اس صورت میں وہ نصف لے گی، باقی دو اللاتی بھائی اور 2 اللاتی بہنیں ہیں، تو ان کے پھر جو ہم لوگ 4 اور 2 6 حصے بنائیں گے، ہوں یعنی 3 لاکھ بہن کو دینے کے بعد، سگی بہن کو دینے کے بعد 3 لاکھ کے 6 حصے بنائیں گے، 2 حصے جو ہے بھائیوں کو دے دیں گے جو اللاتی بھائی ہیں، اور پھر ایک حصہ اللاتی بہنوں کو دیں گے۔ ٹھیک ہے، یعنی ہم آدھا مال دے دیں گے سگی بہن کو، اکیلی سگی بہن آدھا لیتی ہے، 6 لاکھ میں سے 3 لاکھ سگی بہن کا ہوا، اب باقی اللاتی بہن بھائی وہ وسبا بن جائیں گے۔ سگی بہن نے فردی حصہ لے لیا، باقی مال بچ گیا ہے، سگا بھائی ہوتا وہ تو سب کو محروم کر دیتا، وہ تو اسبا بن کر سب کو محروم کر دیتا، سگا بھائی ہے نہیں، تو اب سگی بہن فرضی حصہ لے گی، باقی مال بچ گیا تو اللاتی بہن بھائی اسبا ہو گئے۔ اب اللاتی بھائیوں کو ڈبل شمار کریں گے، اللاتی بہنوں کو سنگل شمار کریں گے، تو 2 بھائی 2 بہنیں مل کر یہ 6 ہو گئے، تو 3 لاکھ کے 6 حصے کر لیں، 50,000 ایک حصہ بنتا ہے، تو ہر بہن کو 50,000 دے دیں، ہر بھائی کو 1 لاکھ دے دیں، تو اللاتی بہن بھائی کو تو سگی بہن کو 3 لاکھ ملا، اور ہر اللاتی بھائی کو 1 لاکھ، 2 اللاتی بھائی تھے تو 1 لاکھ، 2 لاکھ اللاتی بھائیوں کا ہوا، 5 لاکھ ہو گئے، اور 2 بہنیں بچ گئی اللاتی، تو ہر بہن کو 50,000، تو یہ 6 لاکھ اس طرح تقسیم ہوگا۔ ٹھیک ہے، کلیئر ہو گیا؟ جی باقیوں کو سمجھ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ جی مس حنا شہزادی، آپ کو کچھ سمجھ آ رہا ہے؟ مس افشی؟ جی استاد محترم آ رہا ہے۔ چلیں اب اگر جی جی کسی کا سوال ہے آپ میں سے؟ چلیں آگے چلتے ہیں۔ اگر میت کی کل جائیداد 6 لاکھ ہے اور ورثاء میں سگا بھائی اور سگی بہن ہے اور اللاتی بہن ہے، ایک سگا بھائی ایک سگی بہن ایک اللاتی بہن، کیسے تقسیم کریں گے؟ کیونکہ اب سگا بھائی آ گیا نا تو یہ اللاتی بہن کو محروم کر دے گا، اور بھائی کو 2 حصے مل جائیں گے اور بہن کو 1 حصہ مل جائے گا، یعنی کہ 6 لاکھ میں سے 4 لاکھ بھائی کا اور 2 لاکھ بہن کا۔ اللاتی بہن معلوم ہے، بالکل ٹھیک۔ اچھا اب ایک اور مثال،
کل جائیداد 6 لاکھ، جائیداد ہمیشہ 6 لاکھ سے ہی کریں گے. ورثہ ہیں 2 سگی بہنیں، 1 اللاتی بھائی. جی حل میں مجیب. میرا خیال ہے کہ 2/3 تو بہنیں دے دیں گی نا دونوں، اور بھائی کو پھر محروم ہو جائے گا، کیونکہ 2/3 سے زیادہ آپ نے کہا تھا پھر وہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اگر اس نے میت نے وصیت بھی کی ہو سکتی ہے 1/3 کی. ہاں جی، کوئی اور؟ اب تو سوال سنائی نہیں رہا، کیا سوال ہے؟ 2 سگی بہنیں ہیں اور 1 اللاتی بھائی ہے. دو سگی بہنوں میں 2/3 ہوگا، یہاں پہ وہ فرضی حصہ لیں گی، ٹھیک ہے. اور اللہ کی بھائی وہ پوتے کے قائم مقام ہے، تو وہ باقی کا بن کر لے گا، یعنی 4 لاکھ بہنوں کو چلا جائے گا اور 2 لاکھ پوتے کا ہوگا، یہ اللہ بھائی کا ہوگا. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. مس افشین، آپ نے کہا کہ اللاتی بھائی کو 2/3 سے زیادہ نہیں جائے گا. وہ تب نہیں جاتا جب میں اللاتی بہن ہوتی. اللاتی بھائی ہے نا، اللاتی بھائی تو اسبہ بنے گا نا. جی ٹھیک ہے. اچھا جی، اس کے بعد اگلی مثال، اگر ورثہ میں دو اللاتی بہنیں ہیں اور بھتیجا ہے، کل جائیداد 6 لاکھ ہے. یہ چچا ہے. دو اللاتی بہنیں اور بھتیجا، سگا بھتیجا. میں بولوں؟ جی جی بتائیں. اس صورت میں بھی یہی ہوگا، 2 اللاتی بہنیں جو ہیں یہاں پہ بیٹی کے قائم مقام ہوگی، اور وہ 4 لاکھ لیں گے، اور باقی کا بھتیجے کو جائے گا بطور اسبہ 2 لاکھ. ہاں جی، 2 اللاتی بہنوں کو فرضی حصہ ملے گا 2/3، اور جو باقی مال بچے گا بطور اسبہ بھتیجے کو چلا جائے گا، بھتیجا ہو یا چچا ہو. اصل میں بھتیجا یہ بہن بھائیوں کے بعد آتا ہے، چاہے سگا بھتیجا کیوں نہ ہو، یہ سگی اللاتی بہن بھائیوں کے بعد آئے گا. یہ بھائی کے قائم مقام نہیں ہوگا کہ بھائی کے قائم مقام ہو کر یہ اللاتی بہنوں کو محروم کر دے، ایسا نہیں ہو سکتا. سگا بھائی ہوتا بھتیجے کی جگہ پر، 2 اللاتی بہنیں ہوتی، وہ سگا بھائی تو بہنوں کو محروم کر دیتا، اللاتی بہنوں کو. لیکن یہاں بھتیجا ہے تو اللاتی بہنیں وہ اپنی جائیداد دیں گی، اپنے فرضی حصہ، اور باقی مال بطور اسبہ بھتیجے کو چلا جائے گا. الحق الفرائض باہلها فما بقی فلأولی رجل ذکر کی طرح. واضح ہے؟ جی اب سوال یہ ہے، یہاں تک کلیئر ہے آپ کے سامنے؟ کوئی اشکال؟ جی اچھا جی، کل جائیداد 6 لاکھ ہے، 1 سگی بہن ہے اور 1 اشکال کوئی نہیں ہے، بس وہ بھول جاتا ہے نا، پھر ابھی پہلی بار پڑھ رہے ہیں تو آہستہ آہستہ ذہن نشین ہو جائے گا اچھی طرح. دیکھیے میں نے جو آپ کو اصول بتایا نا، ہم نے اسی طرح بہت مثالیں حل کی تھیں، بیٹا بیٹی پوتا پوتی تھی، وہ مثالیں آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے. تو یہ اصول ذہن میں رکھیں ہمیشہ. سگے بہن بھائی بیٹا بیٹی کی جگہ پر، اور باپ شریک بہن بھائی پوتا پوتی کی جگہ پر. اگر یہ سگے اللاتی بہن بھائی اکٹھے ہوں، ہر جگہ ایسے نہیں ہوتا. میں نے جو اصول بیان کیا ہے، یہ اصول تب بیان کیا ہے جب سگے اللاتی بہن بھائی مشترکہ ہو جائیں، تو ہر دفعہ ایسے نہیں ہوگا. میں اس کی مثالیں بھی بیان کرتا ہوں ابھی آپ کے سامنے. ایسی صورتیں ریئر ہوتی ہیں، کم ہوتی ہیں، لیکن ایسی صورتیں پیش آتی ہیں. ہمارے سامنے یہ چیزیں کلیئر ہونی چاہیے. جی حماد صاحب. شیخ ایسا ممکن ہے کہ
صرف لاتی بہن بھائی اور خیافی بہن بھائی ہوں اور سگا کوئی بھی نہ ہو. ہاں چلیں یہ مثال حل کریں, کوئی مثال دیں. مثلا ہم کہہ لیتے ہیں کہ 2 لاتی بھائی ہیں اور ایک اخیافی بہن ہے, ٹھیک ہے. 2 لاتی بھائی اور ایک خیافی بہن. ہاں جی, کل جائیداد 6 لاکھ ہے. یعنی میت جو آدمی فوت ہوا اس کے سگے بہن بھائی نہیں ہیں, اس میت کا لالا ہے. 2 لاتی بھائی ہیں اور ایک اخیافی بہن ہے. کون بتائے گا؟ میں بتا سکتا ہوں لیکن اگر کوئی دوسرے حضرات چاہیں بولنا تو. چلیں پہلے کوئی اور بتانا چاہے تو بتا دیں, ورنہ پھر عبید اللہ صاحب بتائیں گے انشاءاللہ. اصل میں عبید اللہ صاحب نے پہلے بھی مجھ سے وراثت پڑھی ہے, تو ماشاءاللہ انہوں نے اس کی کچھ سلائڈ بھی بنائی تھی, کچھ نقشے بھی بنائے تھے. چلیں جی عبید اللہ صاحب بتائیے. اس میں خیافی بہن جو ہے وہ فرضی حصہ لے گی ٹھیک ہے, چھٹا, ٹھیک ہے, جو کہ 1 لاکھ ہوگا. باقی کے 5 لاکھ 2 بھائیوں میں تقسیم ہو جائیں گے بطور اسبہ. بالکل ٹھیک ہے, ایسا ہی ہے. دیکھیے یہاں میت کا لالا ہے, اخیافی بہن فرضی حصہ لے گی. اللاتی بھائی یہاں اسبہ ہیں, اگرچہ اللاتی بھائی زیادہ قریب ہوتے ہیں, اخیافی بھائی بہن دور کی ہے. اخیافی بہن کو اللاتی بھائی محروم نہیں کر سکتے, اگرچہ اللاتی بھائی قریب کے ہیں, اخیافی بہن دور کی ہے, لیکن اخیافی بہن کو اللاتی بھائی محروم نہیں کر سکتے. اخیافی بہن کو محروم صرف میت کے بیٹا بیٹی, پوتا پوتی یا باپ دادا کرتے ہیں. سگے بہن بھائی, اللاتی بہن بھائی, بھتیجے وغیرہ, چچا وغیرہ یہ اخیافی بہن بھائیوں کو محروم نہیں کرتے. تو اگرچہ اخیافی بہن دور کی ہے لیکن وہ اصحاب الفرائض میں سے, وہ اپنا فرضی حصہ لے گی. اس کا فرضی حصہ آدھا نہیں ہے, اس کا فرضی حصہ 1/6 ہے, چھٹا حصہ ہے. تو وہ اپنا چھٹا حصہ لے گی. پہلے اصحاب الفرائض کو دیں گے, جو بچے گا وہ اسبا کو دیں گے. اللاتی بھائی اسبا ہیں تو اخیافی بہن 1/6 6 لاکھ میں سے 1 لاکھ لے لے گی, باقی 5 لاکھ بچا تو 2.5 لاکھ اللاتی ہر بھائی کا. ٹھیک ہے, واضح ہے مات صاحب؟ جی شیخ. اچھا, یہ ہم اس کو ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ یہ 2 پوتے ہیں اور اصل میں یہاں اخیافی بھائی ہے. اخیافی وہ جو میں نے آپ کو کہا کہ سگے بہن بھائیوں کو بیٹا بیٹی کی جگہ پر رکھیں اور اللاتی بہن بھائیوں کو پوتے پوتے کی جگہ پر رکھیں, وہ صرف سگے اور اللاتی کے بارے میں. اخیافی کے بارے میں ہم اس طرح کی مثال نہیں پیش کر سکتے, یہ اب صورت چینج ہو جائے گی. یہاں ہم اخیافی ٹھیک بہن کو بیٹی کی ٹھیک. جگہ پر نہیں لا سکتے. صحیح ہے, ہاں جی. وہ بیٹا جی شیخ. بیٹی پوتا پوتی کی جگہ پر صرف تب لانا ہے جب سگے بہن بھائی اور باپ شریک بہن بھائی ہوں, تب, ورنہ نہیں. اور یہ صرف ان کا آپس میں ہے. اب اگر پوتا پوتی خود آ جائیں گے پھر اللاتی بہن بھائی آئیں گے. اب ہم اللاتی بہن بھائیوں کو پوتا پوتی کی جگہ پر نہیں کریں گے. مثلا اگر پوتا آ جائے, پھر میں آپ سے سوال کرتا ہوں, اگر پوتا آ جائے اور وہاں سے اللاتی بہن آ جائے یا سگی بہن آ جائے, میت کا پوتا ہے اور وہاں سے سگی بہن ہے, کیا کریں گے؟ پوتا محروم کر دے گا اس کو. بالکل ٹھیک, شاباش. پوتا یہاں سگی بہن کو محروم کر دے گا. کیوں؟ اس لیے کہ میت کا لالا نہیں رہی, اور میت کا بیٹا پوتا, میت کا مذکر فرا, میت کا مذکر اصول تمام حواشی کو محروم کرتا ہے. اب آپ نے یہاں یہ نہیں کہنا نہیں جی یہاں تو اب پوتا ہے اور وہ سگی بہن ہے, تو سگی بہن تو بیٹی کی جگہ پر ہوگی. ہم نے تو کہا تھا سگی بہن بھائی تو بیٹا بیٹی کی جگہ پر ہوتے ہیں. یہاں سگی بہن بیٹی کی جگہ پر کیوں نہیں آئی؟ پوتا ہو تو بیٹی کو محروم نہیں کرتا, لیکن سگی بہن کو محروم کر رہا ہے. تو پوتا یہاں سگی بہن کو ہم نے بیٹی کے قائم مقام کیوں نہیں کیا؟
میں نے یہی کہا آپ کو کہ سگے بہن بھائی کو بیٹا بیٹی کے قائم مقام تب کریں گے جب معاملہ صرف سگے بہن بھائی اور اللاتی بہن بھائیوں کا ہو، تب، ورنہ نہیں. آئی سمجھ؟ اور اس میں پھر کلالہ ہونے کی شرط بھی تو ہے، اگر میت کلالہ نہ ہو تو پھر کلالہ کی شرط بہن بھائی تو غیر ہوں گے. وہاں سے بھی واضح آ رہا ہے، وہاں سے بھی واضح ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی، میت کا ایک سگا بھائی ہے، ایک اللاتی بھائی ہے، ایک اخیافی بھائی ہے. 6 لاکھ جائیداد ہے. ایک سگا بھائی، ایک باپ شریک بھائی، ایک ماں شریک بھائی. سگا بھائی محروم کر دے گا نا اللہ کو. اللاتی کو محروم کر دے گا، جس طرح سگا بھائی بیٹے کی جگہ پر ہوا اور اللاتی بھائی پوتے کی جگہ پر ہوا. سگا اور اللاتی میں صرف تو بیٹا پوتے کو محروم کر دیتا ہے، تو سگا بھائی اللاتی بھائی کو محروم کر دے گا. اخیافی بھائی کے بارے میں کیا کریں گے؟ اس کو بھی محروم کر دے گا. کس اصول پہ؟ اسے نہیں کرے گا. اخیافی بھائی کو محروم صرف میت کے بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، باپ دادا کرتے ہیں. سگا بھائی اللاتی بھائی، سگے بہن بھائی اللاتی بہن بھائی اخیافی بہن بھائی کو محروم نہیں کر سکتے. تو اب آپ دیکھیں کہ اخیافی بھائی کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا، اگر میت کا لالا ہو اور اخیافی بھائی اکیلا ہو تو کتنا لے گا؟ فردی حصہ لیتا ہے. پہلے فردی حصہ دے دیں اخیافی بھائی کو، پھر بیٹے کو، پھر سگے بھائی کو عصبی حصہ دے دیں. اللاتی بھائی محروم ہے. اللاتی بھائی اس لیے محروم ہے کہ سگا بھائی بھی اسبہ ہے، اللاتی بھائی بھی اسبہ ہے. اسبہ میں الاول فالاول کو دیکھتے ہیں. یہاں خیافی بھائی بھی محروم ہو جاتا اگر وہ اسبہ ہوتا تو. اگرچہ خیافی بھائی تیسرے نمبر پہ آتا ہے، سگا بھائی سب سے پہلے، اللاتی بھائی دوسرے نمبر پہ، خیافی بھائی تیسرے نمبر پہ، لیکن خیافی بھائی تب محروم ہوتا جب وہ اسبہ ہوتا. وہ اسبہ نہیں ہے، وہ فردی حصہ لے رہا ہے. تو فردی حصہ لینے کے لیے پہلے ہم خیافی بھائی کو دیں گے، پھر ہم نے دیکھنا اسبہ کون ہے اور اسبہ میں اقرب کون ہے. تو اقرب سگا بھائی ہے، تو سگے بھائی کو باقی مال دے دیں گے، اللاتی بھائی کو محروم کر دیں گے. تو 6 لاکھ میں سے 1 لاکھ اخیافی بھائی کا فردی حصے کے طور پر، اور باقی 5 لاکھ سگے بھائی کا اور اللاتی بھائی محروم ہے. عجیب ہے نا، لیکن ایسے ہی ہے. واضح ہے؟ آگے کوئی مثال پیش کروں مزید سمجھانے کے لیے؟ جی شیخ. ایک سگی بہن ہے اور ایک اللاتی بہن ہے. 6 لاکھ جائیداد ہے. سگی بہن کو آدھی دے دیں گے نصف کے لحاظ سے، اور باقی جو ہے وہ اللاتی بہن کو مل جائے گی اسبہ کے طور پہ. 6 لاکھ میں سے 3 لاکھ سگی بہن کا، 3 لاکھ اللاتی بہن کا. اور کوئی سوال یہ، اللاتی بہن کو ہم نے اسبہ کیوں بنایا ہے یہاں؟ پر چھٹا حصہ اللاتی کو نہیں مل جائے گا؟ اللاتی کو چھٹا ملے گا. چھٹا کیوں ملے گا؟ کیونکہ وہ اکیلی ہے. نہیں، کوئی اصول پہ تو ہوگا نا. ہر جگہ عورت اکیلی ہے تو چھٹا حصہ نہیں لیتی، کسی اصول کی بنا پر لیتی ہے. بات آپ کی ٹھیک ہے، اللاتی بہن یہاں چھٹا حصہ لے گی. اصول کیوں لے گی سر؟ اصول یہ ہے کہ فردی حصہ جو ہے اللاتی کو عورتوں میں ملتا ہی چھٹا ہے. 2/3 سے زیادہ نہیں دیتے. جیسے پوتی کو ملتا ہے ویسے ملے گا اس حساب سے. بالکل ٹھیک. اصول یہ ہے کہ سگی بہن اور اللاتی بہن ایسے جیسے بیٹی اور پوتی. تو بیٹی اور پوتی کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ دیکھیے اللہ نے اولاد کے بارے میں 2/3 کہا ہے، اسی طرح وہاں، اور اسی طرح یہاں بہنیں ہیں، اللہ نے بہنوں کے بارے میں کہا ہے بہنیں 2 ہوں تو انہیں 2/3 ملے گا. فَإِنْ كَانَتْ اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ. اب سگی بہن ایک بہن ہوئی، اب 2 سگی بہنیں ہوتی
تو پھر وہ 2/3 لیتی برابر. 2 اللاتی بہنیں ہوتی تو وہ 2/3 لیتی برابر. لیکن ایک سگی بہن ہے ایک اللاتی بہن ہے تو یہ. اور یہ جو آخری آیت ہے یہ سگی اللاتی دونوں کے بارے میں. تو گویا کہ ایک سگی بہن اور ایک اللاتی بہن یہ بھی 2 بہنیں ہوئی. اخیافی نہیں ہے, اخیافی کو نکال دیں. اگر ایک سگی ایک اللاتی اخیافی ہو پھر ایسے نہیں کرتے. لیکن اگر ایک سگی ہو ایک اللاتی ہو اب انہیں 2 شمار کریں گے. اب 2 کے لیے قرآن کہتا ہے 2/3. اب 2/3 انہیں دیں گے لیکن 2/3 برابر نہیں دیں گے. برابر تب دیتے جب 2 سگی بہنیں ہوتی. برابر تب دیتے جب 2 اللاتی بہنیں ہوتی, دونوں برابر ہوتی. لیکن ایک سگی ہے ایک اللاتی ہے, ملنا انہیں 2/3 ہے. لیکن سگی بہن کو پہلے ہم آدھا حصہ دے دیں گے. اب 2/3 مکمل کرنے کے لیے اللاتی بہن کو چھٹا حصہ دیں گے جیسے بیٹی پوتی میں ہم کرتے ہیں. اور جس کی دلیل صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے للبنت النصف ولبنت الابن السدس تکملۃ للثلثین. بیٹی کو آدھا حصہ دے دو, پوتی کو چھٹا حصہ دے دو 2/3 مکمل کرنے کے لیے. اب یہاں سگی بہن بیٹی کے قائم مقام ہو گئی, اللاتی بہن پوتی کے قائم مقام ہو گئی. تو وہی معاملہ کریں گے جو ہم بیٹی پوتی میں کرتے ہیں, وہی معاملہ سگی اور اللاتی بہن میں کریں گے. واضح ہے؟ سگی بہن کو 3 لاکھ, جی سر. اللاتی بہن کو 1 لاکھ. تو یہ مل کر ان کو 2/3 مل جائے گا. 2/3 سے زیادہ نہیں مل سکتا عورتوں کو, سگی اور اللاتی کو 2/3 سے زیادہ نہیں مل سکتا. ٹھیک ہے, سگی اور اللاتی کو. ہاں کوئی اور اصحاب الفرائض آ جائیں پھر مل سکتا ہے, چاہے عورتیں ہی کیوں نہ ہو. اچھا جی, اگر ایک سگی بہن اور 2 اللاتی بہنیں ہوں پھر اگر ایک سگی بہن 2 اللاتی بہنیں ہوں کل جائیداد 6 لاکھ. سر پھر بھی ویسے ہی ملے گا. تو میں کہہ رہا تھا ایک سگی بہن ہے 2 اللاتی بہنیں ہیں, کیا کریں گے 6 لاکھ میں سے؟ سگی بہن کو آدھا ملے گا اور جو 1/6 ہے وہ دونوں بہنوں میں لاتی بہنوں میں تقسیم ہو جائے گا. بالکل ٹھیک. تو 3 لاکھ سگی بہن کو اور 50 ہزار اللاتی بہنوں کو مل کے 4 لاکھ ہو گیا 2/3. اب اگر 2 سگی بہنیں ہیں اور ایک اللاتی بہن ہے, پھر لتی بہن کو کچھ نہیں ملے گا. اللاتی بہن کو کچھ نہیں ملے گا, 2/3 ان کو مل جائے گا نا. سگی بہن کو, سگی بہنوں کو. تو 6 لاکھ میں سے کیسے دیں گے ہم؟ 2 لاکھ سگی بہنوں کو. 2 لاکھ بس, اللاتی بہن کو کچھ نہیں ملے گا. اچھا, اب اگر 2 سگی بہنیں ہیں اور ایک اللاتی بہن ایک اللاتی بھائی, پھر لتی بہن اور بھائی وہ اسبا ہو جائیں گے. 2/3 تو ان کو مل جائے گا سگی بہنوں کو, اور باقی اللاتی بہن بھائی اسبا بن جائیں گے اس صورت میں. 6 لاکھ میں سے دیں کیسے؟ 2 لاکھ سگی بہنوں کو, اور اس میں سے ہم اس کے 3 حصے کر کے 2 حصے دے دیں گے بھائی کو, وہ بنیں گے 1/33. 1/33, اور باقی 66 تقریباً 67 اس کو مل جائے گا بہن کو, بالکل ٹھیک, اللاتی بہن. بالکل ٹھیک. اب یہاں اللاتی بہن وارث بنی, یہاں اللاتی بہن فردی حصے کے طور پہ وارث نہیں بنی, اسبا کے طور پہ وارث بنی. کیونکہ 2 سگی بہنوں کے ساتھ اللاتی بھائی اسبا وارث ہو سکتا ہے. اصل میں عورتیں سگی اللاتی وہ 2/3 سے زیادہ نہیں لے سکتی. ٹھیک ہے, تو اللاتی بہن اللاتی بھائی آ کر اللاتی بہن کو بھی وارث بنا دے گا. جیسے پوتی محروم ہوتی ہے, کے ساتھ پوتا آ جائے تو پوتی کو بھی وارث بنا دیتا ہے. اچھا, آخری سوال ختم کریں اس کو. ایک سگی بہن ہے ایک اللاتی بہن ہے اور ایک اخیافی بہن ہے 6 لاکھ میں سے, اور ایک اخیافی بھائی بھی ہے. ایک سگی بہن ایک اللاتی بہن ایک اخیافی بہن ایک اخیافی بھائی.
सगी बहन को तो निस्फ मिल जाएगा ना। ठीक है, अखियासी को 1/3 में से दोनों बहन भाई शरीक हो जाएंगे। अखियाफी को 1/3 में दोनों शरीक हो जाएंगे। अच्छा, बाकी अल्लाती में कौन है? एक अल्लाती बहन है, एक सगी, एक अल्लाती, एक अखियाफी, एक अखियाफी बहन, एक अखियाफी भाई। 3 बहनें हैं अलग अलग, एक सगी बहन, एक अल्लाती बहन, एक अखियाफी बहन और एक अखियाफी भाई भी है। अखियाफी बहन और भाई को तो बराबर मिलेगा ना, वो शायद सुलस में ही हो, 1/3 में। सुलुस में और तो इनका अक्सर जी, हम शुरका फिर सुलुस 1/3 में। बाकी वही बचेगी एक अल्लाती बहन, तो 6वां हिस्सा। 6 लाख में से दें, कैसे देंगे? 3 लाख मिल जाएगा सगी बहन को, और 2 लाख जो बचेगा वो लाख मिल जाएगा उन्हें अखियाफी बहन भाई को, और जो 1 लाख पीछे बच जाएगा वो मिल जाएगा उसको अल्लाती को। अल्लाती बहन को। जब बचने की बात करते हैं ना तो फिर असबा की बात बनती है। ये बतौर असबा नहीं मिल रहा अल्लाती बहन को, असल में सगी बहन के साथ नहीं, वो 2/3 पूरा करने के लिए जी, 2/3 पूरा कर। 1/6 मिलेगा उसको। सगी बहन के साथ अल्लाती बहन को देंगे 2/3 पूरा करने के लिए। ये बेटी पोती की तरह, ये तो 2/3 ले लेंगे, लेकिन सगी बहन आधा लेगी और अल्लाती बहन 1/3 मुकम्मल करने के लिए 6वां हिस्सा लेगी। अब एक तो ये 2/3 वाला फर्जी हिस्सा मुकम्मल हो गया। अब अखियाफी बहन भाई वो अलग फर्जी हिस्सा लेंगे 1/3, और वो 1/3 को बराबर लेंगे। तो 6 लाख का 2/3 4 लाख, 4 लाख सगी अल्लाती बहन को देना है, 3 लाख सगी को और 1 लाख अल्लाती को 2/3 मुकम्मल करने के लिए। और हमने 1/3 देना है अखियाफी बहन भाई को बराबर, तो 1/3 हुआ 2 लाख। तो 2 लाख में अल्लाती बहन को, अखियाफी बहन को भी 1 लाख, अखियाफी भाई को भी 1 लाख। तो सगी बहन को 3 लाख, अल्लाती बहन को 1 लाख 2/3 मुकम्मल करने के लिए। अखियाफी बहन को भी 1 लाख, अखियाफी भाई को भी 1 लाख, अलग फर्जी हिस्से के तौर पे। अच्छा, अब ये सारी हमने सिनेरियो पढ़ा, सारी सूरत हाल सगी अल्लाती अखियाफी, वो तो क्लियर हो गया। अब अगर ये औलाद बेटों के साथ, बेटा बेटी के साथ आए, पोता पोती के साथ आए, तो अब देखिए अखियाफी में तो हमने एक उसूल पढ़ा था कि मैयत के बेटा बेटी, पोता पोती और बाप दादा की मौजूदगी में अखियाफी बहन भाई महरूम है, क्योंकि कलाला की शर्त है। लेकिन सगे बहन भाई और अल्लाती बहन भाई के बारे में थोड़ा सा चेंज है। वो चेंज क्या है? उस चेंज होने की वजह ये है कि सगे बहन भाई, अल्लाती बहन भाई असबा भी बन जाते हैं। सगा भाई भी बन जाता है, सगी अल्लाती भाई भी, और सगी बहन भी असबा बन जाती है, अल्लाती बहन भी असबा बन जाती है। अखियाफी बहन भाई असबा नहीं बन सकते, इसलिए उनके लिए अखियाफी बहन भाई के लिए तो फर्जी हिस्सा है, और फर्जी हिस्सा सिर्फ कलाला की सूरत में। अब ये जो कुरान में अल्लाह ने तीसरी आयत में भी कलाला की शर्त लगाई, और कलाला में बेटा बेटी, पोता पोती, बाप दादा सब आते हैं। अल्लाह ने फर्जी हिस्से ज्यादा बयान किए हैं, असली हिस्से को तो ज़िम्मन बयान कर दिया है। तो फर्जी हिस्से सगी बहन हो, अल्लाती बहन हो, फर्जी हिस्से तो कलाला की सूरत में मिलेंगे। यानी जो बहनों का जो अल्लाह ने हिस्सा बयान किया ना, एक बहन हो तो आधा हिस्सा आखिरी आयत में, और सगी हो या अल्लाती, और दो या दो से ज्यादा बहनें हो तो 2/3। ये फर्जी हिस्सा तब मिलना है जब मैयत का ना बेटा हो, ना पोता, ना बेटी, ना पोती, ना बाप, ना दादा। बस एक उसूल याद रखें आप कि मैयत के बेटे पोते की मौजूदगी में तो तमाम हवाशी महरूम है, मैयत के बाप दादा की मौजूदगी में भी तमाम हवाशी महरूम है। मैयत के मुज़क्कर फरा और मुज़क्कर असल, बेटा पोता की मौजूदगी में तमाम हवाशी, सगा भाई भी महरूम है, सगी बहन भी, अल्लाती भाई भी, अल्लाती बहन भी, अखियाफी भाई भी, अखियाफी बहन भी, भतीजे भी, अल्लाती सगे और चचा जात सब महरूम है। बेटे की मौजूदगी में भी, पोते की मौजूदगी में भी, बाप की मौजूदगी में भी, दादा की मौजूदगी में भी। लेकिन
کیا بیٹی پوتی کی موجودگی میں بیٹی پوتی سے بھی کلالہ کے ہونے نہ ہونے کا فرق پڑتا ہے، لیکن کیا بیٹی پوتی جس طرح خیافی بہن بھائی کو محروم کرتی ہیں، ان کا فردی حصہ نہیں رہتا، تو کیا اسی طرح حقیقی اور اللاتی بہن کو بھی محروم کرتی ہیں بیٹی پوتی؟ بیٹی پوتی حقیقی اللاتی بہن کو محروم نہیں کرتی، بیٹی پوتی حقیقی اللاتی بہن کا فردی حصہ ختم کر دیتی ہیں، نصف اور 2/3 وہ ختم کر دیتی ہیں۔ بیٹی پوتی کے ساتھ سگی بہن اور اللاتی بہن اسبہ مع الغیر بن جائیں گی۔ یہ ایک نئی بات ہے جو آپ نے یاد رکھنی ہے، اور یہ صحیح بخاری کے حدیث سے ثابت ہے، للبنت النصف ولبنت الابن السدس تکملۃ للثلثین فما بقی فللاخت۔ بیٹی کو نصف حصہ دے دو، ہوتی ہے تو اس کو چھٹا حصہ دے دو 2/3 مکمل کرنے کے لیے، جو باقی بچے تو وہ بہن کے لیے، یا بہن سے مراد سگی یا باپ شریک بہن ہے، ماں شریک بہن مراد نہیں ہے۔ تو یہاں سگی یا باپ شریک بہن میت کی بیٹی پوتی کے ساتھ اسبہ بن جائے گی، فردی حصہ نہیں لے سکتی۔ اخیافی بہن بھائی اس لیے محروم تھے، دیکھیں میت کے بیٹا پوتا کے ساتھ باپ دادا کے ساتھ تمام حواشی محروم ہیں، سگے بہن بھائیوں، اللاتی بہن بھائیوں، اخیافی بہن بھائیوں، لیکن میت کی بیٹی پوتی کی موجودگی میں اخیافی بہن بھائی تو محروم ہے، کیونکہ ان کا صرف فرضی حصہ ہے، اور فرضی حصہ کلالہ کی صورت میں ہے، بیٹی پوتی آ جائیں تو میت کلالہ نہیں ہے، تو اخیافی بہن بھائی محروم ہے، ان کا اصلی حصہ ہے ہی نہیں۔ اب یہی صورت ہونی چاہیے تھی میت کی سگی بہن اور اللاتی بہن کے بارے میں، لیکن میت کی بیٹی پوتی کے ساتھ میت کی سگی بہن اللاتی بہن کا فرضی حصہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن اس صورت میں میت کی سگی اور اللاتی بہن اسبہ بن جاتی ہیں، جس کو اسبہ مع الغیر کہتے ہیں۔ آئی سمجھ؟ چاہے میت کی بیٹی ہو، چاہے میت کی پوتی ہو، چاہے دونوں ہوں، سگی بہن آ جائے وہ بھی اسبہ ہے، فردی حصہ نہیں لے گی، اللاتی بہن آ جائے وہ بھی اسبہ ہے، اور سگے بھائی اللاتی بھائی آ جائیں وہ بھی اسبہ ہیں۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ نہیں ہے استاد محترم، یہ آخری والی بات ذرا رپیٹ کر دیجیے گا۔ میں نے بات یہ کی ہے کہ میت کے بیٹے پوتے کی موجودگی میں، اور دیکھیں کلالہ میں 6 افراد آتے ہیں، بیٹا پوتا، بیٹی پوتی، باپ دادا۔ اس میں جو 4 افراد ہیں نا، مذکر فرع یعنی بیٹا پوتا دونوں، بیٹا بھی اور پوتا نیچے تک، اور مذکر اصل باپ دادا، دادا اوپر تک، ان 4 افراد کی موجودگی میں تو تمام حواشی محروم ہیں علی الاطلاق، چاہے وہ سگے بھائی ہو، سگی بہن ہو، اللاتی بھائی ہو، اللاتی بہن ہو، اخیافی بھائی ہو، اخیافی بہن ہو، بھتیجے، چچا وغیرہ، چچا زاد، سب محروم ہیں۔ اب باقی 2 افراد رہ گئے کلالہ والے افراد میں سے، ایک میت کی بیٹی اور پوتی۔ میت کی بیٹی پوتی کی موجودگی میں اخیافی بہن بھائی تو محروم ہے، کیونکہ میت کلالہ نہیں ہے، اخیافی بہن بھائی کا فرضی حصہ ہے، صرف اصلی حصہ ہے نہیں، تو فرضی حصہ بیٹی پوتی کی موجودگی میں بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اب اگر اخیافی بہن بھائیوں کا کوئی حصہ ہوتا اسبی، تو وہ بیٹی پوتی کی موجودگی میں انہیں اسبی حصہ دے دیتے، لیکن اخیافی بہن بھائیوں کا کوئی اسبی حصہ نہیں ہے، تو بیٹی پوتی کی موجودگی میں اخیافی بہن بھائی کا فرضی حصہ ختم ہو گیا، اسبی حصہ ہے نہیں، تو وہ محروم ہو جاتے ہیں۔ لیکن بیٹی پوتی کی موجودگی میں سگا بھائی محروم نہیں ہے، سگا بھائی اسبی حصہ لے گا، بیٹی پوتی کی وہ بیٹے سے محروم ہے سگا بھائی، پوتے سے محروم ہے سگا بھائی، باپ سے محروم ہے، دادا سے محروم ہے، لیکن بیٹی سے محروم نہیں ہے۔ اگر میت کی بیٹی کے ساتھ میت کا سگا بھائی آ جائے تو بیٹی فرضی حصہ لے گی آدھا، اور سگا بھائی اسبہ بن کے باقی مال لے لے گا۔ یہی معاملہ اللاتی بھائی کا ہے، لیکن اخیافی بھائی کا معاملہ یہ نہیں ہے۔ بیٹی کی موجودگی میں اخیافی بھائی وارث نہیں ہو سکتا، کیونکہ اخیافی بھائی کا اسبی حصہ نہیں ہے، فرضی حصہ بیٹی کی موجودگی میں ہے نہیں بہن بھائیوں کا۔ اسی طرح اگر میت کی بیٹی پوتی کے ساتھ سگی بہن آ جائے، سگی بہن کا فرضی حصہ ختم ہو جائے گا، وہ آدھا، ایک سگی بہن ہو تو آدھا، اور ایک سے زیادہ ہو تو 2/3۔ اگر میت کی بیٹی آ جائے اور ساتھ 2 سگی بہنیں آ جائیں، تو کیا اب میت کی بیٹی کو تو ہم آدھا دیں گے اکیلی ہونے کی وجہ سے، کیا 2 سگی بہنوں کو 2/3 دیں گے؟ نہیں دیں گے۔ کیوں نہیں دیں گے؟ کیونکہ فرضی حصہ بیٹی کی موجودگی میں بھی ختم ہو جاتا ہے، لیکن بیٹی محروم نہیں کرتی، بیٹی کی موجودگی میں سگی بہن اسبہ بن جائے گی، جس طرح سگا بھائی اسبہ بن جاتا ہے۔
अल्लाती बहन भी असबा बन जाएगी जिस तरह अल्लाती भाई असबा बन जाता है। अखियाफी बहन भाई वो असबा बन ही नहीं सकते, वो बेटी पोती की मौजूदगी में वो फर्जी हिस्सा उनका ख़त्म हो जाता है, वो महरूम हो जाते हैं। लेकिन सगी बहन अल्लाती बहन बेटे पोते की मौजूदगी में तो महरूम होंगी, सगी बहन अल्लाती बहन सगे भाई अल्लाती भाई की तरह। लेकिन बेटी पोती की मौजूदगी में सगी बहन अल्लाती बहन का फर्जी हिस्सा तो ख़त्म होगा, निस्फ और 2/3 वाला, लेकिन वो असबा बनकर वारिस हो जाएंगी जिस तरह उनके भाई वारिस होते हैं, सगे भाई अल्लाती भाई। अब बात समझ आई? थोड़ी सी गहरी बात है, नई बात है, और ये सही बुखारी की हदीस से साबित है। कुरान में जो अल्लाह ने कलाला की शर्त लगाई है वो अपनी जगह पर, कुरान में अल्लाह का फोकस है, कुरान का फोकस है फर्जी हिस्सों पर। फर्जी हिस्सा तो सगी और अल्लाती बहन का भी ख़त्म हो जाता है, जिस तरह खियाफी बहन भाई का ख़त्म हो जाता है। लेकिन बेटी पोती के साथ खियाफी बहन भाई तो महरूम हो जाते हैं, सगी बहन अल्लाती बहन महरूम क्यों नहीं होते? क्योंकि उनके लिए एक नया हिस्सा असबी बन जाता है। जिस तरह सगा भाई अल्लाती भाई असबा बन जाता है बेटी पोती के साथ, बेटे पोते की मौजूदगी में सगा भाई अल्लाती भाई महरूम है, बाप दादा की मौजूदगी में सगा भाई अल्लाती भाई महरूम है, लेकिन बेटी पोती के साथ सगा भाई अल्लाती भाई असबा होता है। इसी तरह बेटी पोती के साथ सगी बहन अल्लाती बहन का फर्जी हिस्सा तो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन वो भी असबा बन जाएंगे, और उस असबा को असबा माल गैर कहते हैं। ये हम मज़ीद पढ़ेंगे आगे इंशाअल्लाह। समझ आ गई? ये बात थोड़ी सी अहम है, गहरी है, ये बात आपने याद रखनी है। अब मैं सवाल करता हूँ, मैयत की बेटी है और पोती है और सगी बहन है, तो ये सूरत हदीस मुबारक में बयान हुई है, और हदीस मुबारक के अल्फाज क्या हैं? लिल बिन्त निस्फ़, बेटी के लिए निस्फ हिस्सा है, वाली बिन्त इब्नी अस्सुदुसु तकमिलतन लिस्सुलुसैनी, पोती के लिए छठा हिस्सा 2/3 मुकम्मल करने के लिए। फमा बक़िया फलिल उख्ती, और बाकी बचने वाला बहन के लिए। अब यह बहन को बाकी बचने वाला बतौर असबाब हिस्सा दिया है, बहन का फर्जी हिस्सा ख़त्म हो जाता है बेटी पोती की मौजूदगी में, क्योंकि बेटी पोती की मौजूदगी में मैयत का लाला नहीं है। ये सही बुखारी की हदीस मैंने आपके सामने पढ़ी है। बात समझ आई अब आपको? यहाँ बहन से मुराद सिर्फ सगी अल्लाती बहन, सिर्फ सगी अल्लाती बहन मुराद लेंगे, या खियाफी बहन या खियाफी भाई मुराद नहीं ले सकते, ये सब उलमा का इत्तिफाक है। तो बेटी पोती के साथ सगी अल्लाती बहन असबा बन जाते हैं, खियाफी बहन या खियाफी भाई असबा नहीं बनते। सगी बहन भी असबा बन जाती है, अल्लाती बहन भी असबा बन जाती है, सगा अल्लाती भाई भी असबा बन जाता है बेटी पोती की मौजूदगी में। बेटे पोते की मौजूदगी में, बाप दादा की मौजूदगी में सब महरूम है। ठीक है? तो अब मैयत की बेटी पोती और सगी बहन जायदाद तकसीम करें 6 लाख, कैसे तकसीम करेंगे? निस्फ बेटी को आ जाएगा 3 लाख, पोती को आ जाएगा 1 लाख, छठा हिस्सा 2/3 हो गया, और जो बाकी बचेगा वो बहन को मिल जाएगा बतौर 2 लाख। या जी, बतौर असबा। बतौर निस्फ के 2/3 के फर्जी हिस्से के तौर पे नहीं मिलेगा, क्योंकि फर्जी हिस्सा कलाला की सूरत में, बेटी पोती की मौजूदगी में मैयत कलाला नहीं रही, तो यहाँ बतौर असबा बहन, जिस तरह भाई होता तो वो बतौर असबा 2 लाख लेता, बहन भी यहाँ बतौर असबा 2 लाख ले लेगी, चाहे वो सगी बहन है चाहे वो बाप शरीक बहन है। अगर यहाँ बाप शरीक बहन आ जाए, 2 बहनें आ जाएं, मसलन मैयत की बेटी पोती और 2 अल्लाती बहनें, तो कैसे देंगे? फिर वो दोनों असबा में उनको 1-1 लाख मिलेगा, बाकियों को तो सेम ही रहेगा ना, बेटी को निस्फ और पोती को बिल्कुल ठीक। छठा हिस्सा। अगर मैयत की बेटी पोती और एक सगी बहन है और एक सगा भाई है, फिर क्या करेंगे? फिर वो वही 3 लाख बेटी को, 1 लाख पोती को, और जो बाकी 2 लाख बचेगा उनमें से 1/33 बेटे को और डबल बाकी 60। बिल्कुल ठीक। अच्छा, अब मैयत की बेटी पोती है और एक सगा भाई और एक अल्लाती भाई है, अब क्या करेंगे? अब यहाँ पे करीबी असबा है भाई, सगा भाई। अलहिकुल फराइदा बिअहलिहा फमा बक़िया फली औला रजुलिन ज़कर, करीबी असबा को दे दें, दूर के असबा को महरूम कर दें। तो वो 2 लाख उस भाई को मिल जाएगा जो सगे भाई को, अल्लाती भाई, सगे भाई को। अल्लाती भाई महरूम हो गए। अच्छा, अब मैयत की बेटी पोती है और मैयत की सगी बहन और अल्लाती बहन है, 4 औरतें हैं,
ایک بیٹی، ایک پوتی، ایک سگی بہن، ایک اللاتی بہن. وہی اصول آئے گا نا، قریبی کو اسبا کو مل جائے گا، بالکل ٹھیک. سگی بہن کو مل جائے گا. یہاں سگی بہن اسبا ہے، اللاتی بہن بھی اسبا ہے، جیسے سگا بھائی اللاتی بھائی ہے، تو یہاں سگی بہن ایک سگی بہن بھی اللاتی بہن کو محروم کر دے گی. یہ واحد مثال ہے، ورنہ سگی بہن ایک سگی بہن اللاتی بہن کو محروم نہیں کرتی. ایک سگی بہن کے ساتھ اللاتی بہن، جب سگی بہن فرضی حصہ لے رہی ہو آدھا، تو اللاتی بہن 1/6 لے لیتی ہے. لیکن اگر میت کی بیٹی آ جائے یا میت کی پوتی آ جائے، اس کے ساتھ سگی بہن آئے، تو سگی بہن اسبا بن جاتی ہے، اللاتی بہن بھی اسبا بن جاتی ہے. اس صورت میں ایک سگی بہن بھی اللاتی بہن کو محروم کر دے گی، جس طرح، کیونکہ یہ اسبا ہیں، جس طرح سگا بھائی اللاتی بھائی کو محروم کرتا ہے. یہ کچھ گہری چیزیں ہیں، آج ہم نے کافی گہری چیزیں پڑھ لی ہیں، تو یہ آپ نے اس کو یاد رکھنا ہے. اچھا، میت کی بیٹی کے ساتھ میت کی پوتی کو تو ہم چھٹا حصہ دیتے ہیں. اسی طرح میت کی سگی بہن ہو اور میت کی لاتی بہن ہو، لاتی بہن کو تو ہم چھٹا حصہ دیتے ہیں. لیکن اگر میت کی بیٹی کے ساتھ میت کی سگی بہن آ جائے، میت کی بیٹی اور میت کی سگی بہن، یہاں کیا کریں گے؟ یہاں ایک بیٹی ہے اور ایک سگی بہن ہے. بیٹی کو نصف مل جائے گا اور کو نصف باقی ملے گا. اسبا بچ جائے گا، وہ نصف مل جائے گا اس سگی سگی بہن بہن کو. بطور اسبا لے گی، اس کو چھٹا حصہ نہیں دینا، کہ جی پوتی تو سگی بہن سے بھی زیادہ قریب ہے. اگر بیٹی کے ساتھ پوتی آ جائے، وہ تو چھٹا حصہ لیتی ہے، 2/3 بھائی وہ اولاد ہے. اگر بیٹی کے ساتھ سگی بہن آئی، سگی بہن بیٹی کے ساتھ چھٹا حصہ نہیں لے گی، کیونکہ وہ اولاد نہیں ہے، وہ وہاں بہن ہے، اور وہ فما بقیہ فلیلخت میں آئے گی. ٹھیک ہے، تو بیٹی کو آدھا بطور فرضی حصہ اور بہن کو آدھا بطور اسبہ. اور اگر ایک پوتی ہو اور وہاں سے اللاتی بہن ہو، پھر تب بھی یہی ہوگا. پوتی نصف پھر اس سلاتے کو مل جائے گا اسبا کے طور. پوتی کو بیٹی کے کئی مقام ہو کر آدھا ملے گا فرضی، اور اللاتی کو اسبہ ہو کر باقی آدھا مل جائے گا، کیونکہ قریبی اسبہ سگی بہن یا سگا بھائی نہیں ہے. تو یہ چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہے. میں نے تقریباً جتنی صورتیں بن سکتی تھی ساری صورتیں آپ کے سامنے مثالوں کی صورت میں واضح کرنے کی کوشش کی ہے. تو یہ ہیں قرآن کی آیتیں. قرآن کی آیتیں ہم نے پڑھی ہیں. اب میں آپ کو اگلے لیکچرز میں انشاءاللہ اصحاب الفرائض کا چیپٹر پڑھاؤں گا. یہ جو ہم نے تقریباً قرآن کی آیتوں میں اصحاب الفرائض کی ساری صورتیں آ گئی ہیں، لیکن اب ہم اس کو اصحاب الفرائض، اب ہم آیتوں کو مد نظر رکھے نہیں، اب ہم اصحاب الفرائض کو مد نظر رکھ کر ایک دفعہ سارے حصے ہم دوبارہ دہرا دیں گے. تو پہلے اصحاب الفرائض پڑھیں گے، پھر ہم اسبا پڑھیں گے. ہم اصحاب الفرائض کے اور اسبا کی بہت ساری تفصیلات ان آیات پڑھتے پڑھتے ہم پڑھ چکے ہیں، لیکن وہ اب حصوں کے طور پر، جس طرح وراثت کی کتابوں میں تفصیلات لکھی ہوتی ہیں، وراثت کی کتابوں میں یہ 3 آیتیں اور 3 آیتوں کی اتنی تفسیر اور وضاحت نہیں ہوتی. وہ حصوں کو بیان کرتے ہیں، تو وہ دلیل کے طور پہ آیتیں پیش کرتے ہیں. میں نے یہ آیتیں آپ کو الگ پڑھا دی ہیں ایک مرتبہ. اب ہم وہ وراثت کی کتاب کے طور پر، جس طرح کتابوں میں ہوتا ہے، اب ہم اصحاب الفرائض کے طور پہ ہم کل سے شروع کریں گے انشاءاللہ. اور ہم دیکھیں گے کتنے اصحاب الفرائض ہوتے ہیں، مرد عورت، اور ان کے کتنے کتنے فرضی حصے ہوتے ہیں. ان کے دلائل یہی آیات ہیں، اور یہ تقریباً تمام تفاصیل ہم پڑھ چکے ہیں. آپ سمجھیے یہ ریویژن ہوگی، لیکن ان ریویژن کے لیے آپ کے سامنے یہ ساری جو ہم نے تفصیل پڑھی ہے یہ آپ کے سامنے ہونی چاہیے. تو اصحاب الفرائض کے حصے پڑھ کے پھر ہم اسبا کی طرف جائیں گے، اور اسبا کی بھی کافی تفصیلات ہم ڈسکس کر چکے ہیں، لیکن اب وہ ہم ایک باقاعدہ ترتیب کے ساتھ اب ہم لے کے چلیں گے. تو اسی پر بس کرتے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.